औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस किताब के मौलिफ़ हैं जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब, और वॉल्यूम 3 में कुरान पाक में जो अंबिया के किस्से बयान किए गए हैं वो बयान किए गए हैं। उन किस्सों में क्या हिकमतें हैं, क्या राज हैं, क्या फार्मूले हैं, क्या कानून हैं, वो सब हम समझने की कोशिश करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से ये हमारी आज सेकंड एपिसोड है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके वालिद में अब क्या मुकालमा हो रहा है, आइए देखते हैं। बाप बेटे में सवाल व जवाब। आज़र को जब पता चला कि बेटा सितारों की परस्तिश और ख़ुद साख्ता खुदाओं के ख़िलाफ़ जज्बात रखता है, तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में इस्तिफ़सार किया, ए मेरे बाप, क्यों पूछता है जो चीज़ ना सुने, ना देखे, ना काम आवे तेरे कुछ। हवाला सूरह मरियम आयत नंबर 42। बुत तराश आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सवाल सुनकर सहम गया और हैरत और इस्तेजाब से उन्हें देखने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोबारा इस्तिफ़सार पर आज़र ने ये कहा कि ये मेरे आबाओ अजदाद का रास्ता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे बाप, मुझे ऐसी बात का इल्म हो गया है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। हिदायत व भलाई की तरफ आइए और शैतान के बताए हुए रास्ते को छोड़ दीजिए, ये सरीह गुमराही है। आज़र ने यह सुना तो गज़बनाक हो गया। इब्राहीम, मेरे माबूदों का इनकार न कर। याद रख, अगर तू इन बातों से बाज नहीं आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वाहदहु ला शरीक की तारीफ बयान करते हुए कहा, मैं आपके तराशीदा पत्थरों को अपना माबूद नहीं मान सकता। ये मुझे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और ना मैं इनसे किसी किस्म का खौफ और ख़तरा महसूस करता हूँ। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं सिर्फ़ उस हस्ती को माबूद मानता हूँ जिसने मुझे पैदा किया और सीधी राह दिखाई, जो मुझको खिलाता पिलाता और रिज़्क देता है, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो मुझे शिफा बख्शता है, और जो मेरी ज़ीस्त और मौत दोनों का मालिक है, और अपनी ख़ताकारी के सबब जिससे मैं ये तवक्को रखता हूँ कि वो मुझे बख्श देगा। और मैं उसके हुजूर में ये दुआ करता हूँ कि ए मेरे अल्लाह, तू मुझको फ़ैसले की क़ुव्वत अता कर और मुझे नेकोकारों की सफ़ में दाखिल कर। रेफरेंस सूरह अश-शूरा आयात 78 से लेके 83 तक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुर्रत बेबाकाना से आज़र को शदीद धचका लगा और गुस्से से हज़ियान बकने लगा। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, तेरी खैर खाही इसी में है कि कुछ अरसे के लिए मुझसे दूर हो जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने अल्लाह से आपकी बख्शिश की दुआ करूँगा, वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। मैं आपको और उन बुतों को जिनको आप पूजते हैं छोड़कर अपने अल्लाह को पुकारता हूँ, जो मुझे महरूम नहीं रखेगा। एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम के दानिशमंदों को जमा किया और उनसे चंद सवालात किए। आपने उनसे पूछा, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक सितारे को अगर रबूबियत और माबूदियत की कुदरत हासिल है तो उनमें तग़य्युर क्यों होता है? ये जिस तरह चमकते नज़र आते हैं उसी तरह चमकते क्यों नहीं रहते? सितारों की रोशनी को महताब ने क्यों मांद कर दिया है और महताब के रुख रोशन को आफताब ने क्यों छुपा दिया है? ए कौम, मैं इन मुशरिकाना अकायद से आजिज़ हूँ और शिर्क की ज़िंदगी से बेजार हूँ। बिलाशुबा मैंने अपना रुख सिर्फ़ उसी एक अल्लाह की तरफ कर लिया है जो आसमानों और ज़मीन का मालिक है। रेफरेंस सूरह अल-अनआम आयत नंबर 80। सितारा और बुत परस्त कौम हैरान थी कि इस रोशन दलील का क्या जवाब दे। सदियों से बातिल खुदाओं पर यकीन इस कदर पुख्ता हो गया था कि हकीकत की रोशनी उनके अंदर दाखिल नहीं हो सकी। वो झगड़ने लगे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फ़र्जी माबूदों के कहरो गज़ब और इंतकाम से डराने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी अक्ल व शऊर पर पड़े हुए पर्दों को देख कर फरमाया,
تمہارے پاس گمراہی کے سوا کوئی روشنی موجود نہیں ہے، مجھے تمہارے معبودوں کی ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے، میرا رب جو چاہے گا وہی ظہور میں آئے گا۔ یہ لکڑی اور پتھر سے تراشے ہوئے بت خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو دوسروں کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں؟ شہر کے باہر ایک مذہبی تہوار میں شہر کی تمام آبادی شریک ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے دیوتا کے ہیکل میں چلے گئے۔ قوم کا سب سے بڑا مقدس دیوتا تمام باطل خداؤں کا سردار مانا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں موجود پتھر اور لکڑی سے بنائے گئے دیوتاؤں کے سامنے پھل، کھانوں اور مٹھائیوں کے خوان رکھے ہوئے تھے جو لوگوں نے چڑھاوے کے طور پر ان کو نذر کیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ سب تمہارے لیے رکھا ہے، تم ان کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ہیکل میں بڑا بت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا، میں تم سے مخاطب ہوں، تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑے سے ان کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے پر ہتھوڑا رکھ کر واپس چلے گئے۔ لوگ تہوار سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے لکڑی اور پتھر سے بنائے ہوئے معبود منہ کے بل زمین پر گرے ہوئے ہیں، کسی کا سر غائب ہے تو کسی کی ٹانگ نہیں ہے اور کسی کے دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھ کر کاہن اور سردار بدحواس ہو گئے اور چیخ و پکار آہو بکا سے پورا ہیکل لرز گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ابراہیم کی زبانی بتوں کو برا بھلا کہتے سنا ہے، ہونا ہو یہ بے ادبی اسی نے کی ہے۔ بادشاہ وقت نمرود تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے کاہنوں اور درباریوں کو جمع کیا اور ان کی موجودگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا۔ دربار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روب اور وقار کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے اور شاہی پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے نمرود کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل جہاں صاحب اقتدار لوگوں اور خود نمرود پر بجلی بن کر گرا، وہیں اس عمل سے عوام الناس کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرأت اور حوصلے کی دھاک بیٹھ گئی۔ مذہبی پیشواؤں نے پررعب آواز میں پوچھا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کی توہین کس نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہتھوڑا بڑے بت کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھو کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ پجاری ندامت اور شرمندگی سے سر جھکا کر بولے، ابراہیم، تو خوب جانتا ہے کہ پتھر کی مورتیاں بولتی نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب یہ بولتے نہیں، حرکت نہیں کر سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو تم ان سے نفع پہنچانے کی امید کیوں رکھتے ہو اور نقصان ہونے کا اندیشہ کیوں کرتے ہو؟ تم پر افسوس ہے کہ تم کائنات کے مالک اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہو۔ کیا تم عقل و شعور نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر بت پرستوں کے عقائد پر ایسی کاری ضرب تھی کہ نمرود نے اپنی خود ساختہ خدائی کو زمیں بوس ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ نمرود چالاک آدمی تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، تو اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ تو ان مقدس بتوں کو معبود ماننے سے کیوں منکر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں، پتھروں اور لکڑیوں سے بنائے ہوئے بت خدا نہیں ہیں، یہ تو اپنی سلامتی اور حفاظت کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہیں۔ پرستش کے لائق وہ ہستی ہے جو کسی قسم کی احتیاج نہیں رکھتی اور تمام مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، اگر میرے علاوہ کوئی رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب موت و حیات پر قادر ہے۔ نمرود بولا، زندگی اور موت تو میرے قبضہ قدرت میں بھی ہے۔ اس نے ایک قیدی کو جس کو موت کی سزا کا حکم ہو چکا تھا جان بخشی کر دی اور دربار میں موجود ایک شخص کی گردن مار دینے کا حکم صادر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، کائنات کا ہر ذرہ میرے رب کا محتاج ہے۔ سورج اس کے حکم سے ہر روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ مذہبی پیشواؤں اور بادشاہ کے عقائد کی تکذیب نے ایوان نمرود میں دراڑیں ڈال دیں۔ ارباب اقتدار نے شور و غوغا بلند کیا کہ ابراہیم ہمارے دیوتاؤں کی توہین کا مرتکب ہوا ہے اور باپ دادا کے مذہب کو جھٹلاتا ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔
سزا پر عمل درآمد کے لیے ایک جگہ بہت بڑا آلہ و روشن کیا گیا، کئی روز تک آگ کو دہکایا گیا، یہاں تک کہ آگ کی تپش سے ارد گرد موجود چیزیں خاکستر ہو گئیں، پرندوں نے ہوا میں اڑنا چھوڑ دیا، آس پاس کے درخت جھلس کر کوئلہ بن گئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھ کر آسمان سے باتیں کرتے شعلوں میں پھینک دیا گیا۔ ابلیسی طرز فکر کے حامل لوگوں نے آگ کو شر اور تخریب میں استعمال کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، لیکن خالق کائنات نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور آرام بن ابراہیم پر۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 69۔ اور آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا اور وہ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کے وقت آپ کے ہمراہ تھے۔ ملک شام وہ بابرکت زمین ہے جس کا وعدہ آپ سے اور آپ کی اولاد سے کیا گیا تھا، اس لیے اسے وعدے کی زمین بھی کہتے ہیں۔ جناب آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اسی قصے کو آگے بڑھائیں گے۔ سنتے رہیے اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ ہمارا لائیو سیشن جوائن کرنا چاہیں جو ایوری تھرسڈے کو رات 9 بجے ہوتا ہے، زوم لنک آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، تو آپ کو اس کا ہمارے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، آپ جس کے ذریعے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی قیام عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔